أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ فزعوا اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے فلا فوت تو بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اور وہ قریب کی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے اس گھبراہٹ میں وہ تمام حالات شامل ہیں کہ موت کے وقت فرشتوں کا آنا، روح قبض کرنا، پھر قبر میں سوال و جواب کا مرحلہ آنا، پھر حشر میں ایک مجرم کی حیثیت سے بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا، اور پھر جہنم کی طرف روانہ کیا جانا. یہ سب گھبراہٹ کے مقامات ہیں اور شدید گھبراہٹ کے مقامات ہیں. لیکن اس دن بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. فاتح یفوت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا یا کسی چیز کا نہ ملنا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نماز فلاں آدمی کی فوت ہو گئی، یعنی وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی. تو فرمایا کہ اس دن کوئی آدمی نہ کہیں چھپ سکے گا، نہ کہیں بھاگ سکے گا، نہ کسی کی پناہ لے سکے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی سہارا دینے والا ہوگا. اس دن اللہ کی گرفت سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اور ہر مجرم کو اس کی جگہ سے ہی پکڑ لیا جائے گا، یعنی اس کو گرفتار کرنے کے لیے فرشتوں کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا. ایسا لگے گا کہ جیسے پکڑنے والا کہیں قریب ہی چھپا ہوا تھا اور فوراً ہی اس کو اس کے قریب سے فرشتہ پکڑ لے گا اور پکڑ کر گرفتار کر کے بارگاہ الہی میں پیش کرے گا. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ اور کہیں گے ہم اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ اور ان کے لیے اس کو پا لینا کیسے ممکن ہوگا. مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اس قدر دور کی جگہ سے. فرمایا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين جب ہمارا عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہم اللہ ایک اکیلے پر ایمان لاتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اس دن کسی شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا. فرمایا کہ ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی، وہ تم سے بہت دور رہ گئی. اب تم اس ایمان کو کیسے پا سکتے ہو اور یہاں سے ایمان کو کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ وہ موقع تو تم نے ضائع کر دیا. اور فرمایا جب انسان دنیا میں ایمان کی حالت میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کام کا اسے آخرت میں فائدہ ہوگا، لیکن اگر ایمان کے بغیر کوئی اچھے کام بھی کرتا رہا تو ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان
ایک بڑا سخی آدمی تھا اور وہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، مسافروں کو بڑے کھانے کھلاتا تھا اور بچیوں کی شادیوں کا انتظام کرتا تھا۔ کیا یہ اچھے کام اسے آخرت میں کچھ فائدہ دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے کبھی ایک دن بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کی کہ یا اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ تو فرمایا کہ جب آپ قیامت کا دن ہوگا، عذاب کو دیکھ لیں گے تو سارے کافر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیجئے، ہم بڑے اچھے انسان بن کر رہیں گے۔ لیکن اللہ فرمائے گا کہ اب دنیا میں جانے کا موقع نہیں ہے، وہ ایک ہی باری تھی، اگر تم اس میں کچھ کما لیتے تو کما لیتے، دوسری باری تمہیں ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ تناوش کا معنی کسی چیز تک ہاتھ کا پہنچ جانا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، کسی چیز کو پا لینا۔ فرمایا دنیا بہت پیچھے رہ گئی، وہاں ایمان تھا، وہاں تم نے ایمان پایا نہیں، اب یہاں پانے کی حسرت کر رہے ہو، کبھی نہیں پا سکتے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کیا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور بن دیکھے تیر پھینکتے ہیں۔ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بہت دور کی جگہ سے۔ فرمایا کافر اندازے سے تیر تکے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نبی ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں نبی کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہیں نبی جھوٹا ہے، اور کبھی کہتے ہیں اس نے خود قرآن مجید گھڑ لیا ہے۔ تو کفار کو اپنے کسی عقیدے پر کوئی یقین نہیں ہوتا، اس لیے کہ یقین ہوتا ہے علم کی بنا پر، اور علم ان کے پاس ہے نہیں۔ تو وہ کہیں گے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہم تو بس ایک اندازہ ہی لگاتے تھے کہ اللہ کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، دوزخ کوئی نہیں، نبی سچا نہیں، اور ہمارے پاس کوئی واقعی صحیح علم تو تھا نہیں۔ تو فرمایا بالغیب، دیکھے بغیر، ایسا نشانہ اس پر تیر پھینکتے ہیں جس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو ان کا تیر نشانے پر کیسے لگے؟ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان۔ کما فعل بأشیاعہم، جیسا کہ ان جیسوں کے ساتھ پہلے کیا گیا۔ من قبل، اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بلا شبہ وہ ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا تھے۔ حال یحول کا معنی ہوتا ہے آڑ، درمیان میں کر دینا، رکاوٹ کر دینا۔ فرمایا کہ ان کی چاہتوں کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ پاک ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دے گا۔ اب وہ ایمان لانا چاہیں گے لیکن ایمان لا نہیں سکیں گے، اور اچھے انسان بننا چاہیں گے لیکن بن نہیں سکیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا جب موت کی سکرات موت کے وقت انسان کے گلے سے جو خرخراہٹ کی آواز نکلتی ہے، اس سے پہلے پہلے اگر کوئی انسان توبہ کر لے کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اور کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے جرائم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اشیاء شیعتن کی جمع ہے، اور شیعتن کہتے ہیں ایک جیسے لوگوں کی جماعت کو۔ فرمایا ان جیسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے جس طرح پہلے سلوک کیا ویسے ہی ان کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ انہم کانوا فی شک مریب، اراب یریب ارابتن کا معنی ہوتا ہے بے چینی میں مبتلا کرنا۔ فرمایا وہ ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جو انہیں ہر وقت بے چین رکھتا ہے، اور کسی وقت بھی انہیں دل کا اطمینان اور سکون میسر نہیں۔ وہ اپنے کفر میں ٹامکٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور راہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے ان برے اعمال کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ ترجمہ ایک بار، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ قریب کی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے ہم اس دین کے ساتھ ایمان لائے۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور ان کے لیے اسے پا لینا کیسے ممکن ہوگا۔ مِن مَّكَانٍ بعید، ایک بہت دور کی جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور یقیناً انہوں نے اس کے ساتھ اس سے پہلے کفر کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور بن دیکھے پھینکتے ہیں۔ مِن مَّكَانٍ بعید، ایک دور کی جگہ سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے اور ان کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ کما فعل بأشیاعہم من قبل، جس طرح ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، بلا شبہ وہ ایک بے چین رکھ دینے والے شک میں مبتلا تھے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 26 دسمبر 2023 کو سورۃ السبا کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ فاطر شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔